بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام پہنچے۔ ایک خاتون نے پروفیسر صاحب سے پوچھا، سر میرا بیٹا ہماری بات نہیں سنتا، وہ اپنے سسرالیوں کو بہت عزت دیتا ہے، اپنے ساس سسر اور بیوی کی بات بہت مانتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے جادو ٹونے کر کے اسے بس میں کر رکھا ہو۔ پروفیسر صاحب بہت شفیق انسان تھے، لیکن کبھی کبھی جلالی مجاز میں آ جاتے۔ بی بی کی بات سن کر پروفیسر صاحب ایک دم بولے، بی بی تمہارے بیٹے کے کمرے میں جو بیڈ ہے وہ کس کا ہے؟ عورت، جی وہ اس کی بیوی جہیز میں لائی تھی۔ اور جو اس پر بستر ہے وہ، جی وہ بھی جہیز میں لائی تھی۔ اور جو صوفہ اس کے کمرے میں رکھا ہوا ہے وہ، جی وہ بھی بہو جہیز میں لائی تھی۔ اور جو سیف الماری ہے، جی وہ بھی اس کی بیوی کی ہے۔ اور جس برتن میں وہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے وہ، جی وہ بھی اسی کی بیوی کا ہے۔ اور جس ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کنگھی کرتا ہے، اس کنگھی برش سے لے کر اس آئینے تک سب آپ کی بہو کا ہی ہوگا۔ عورت کے چہرے پر اب کچھ شرمندگی کے آثار نمودار ہوئے۔ جی وہ بھی میری بہو جہیز میں لائی تھی۔ تو بی بی، جب آپ کا بیٹا سوتا اپنے سسر کے دیے ہوئے بستر پر ہے، وہ بیٹھتا اپنے سسر کے دیے ہوئے صوفے پر ہے، اسی کے دیے ہوئے برتنوں میں کھاتا ہے، اسی کے دیے ہوئے گلاس میں پیتا ہے، بال بنانے کے لیے اسی کا دیا ہوا برش استعمال کرتا ہے، تو بی بی بیٹا تو آپ کا نمک حلالی کر رہا ہے۔ آپ نے اسے در حقیقت ان چیزوں کے بدلے گروی رکھ چھوڑا ہے، بلکہ بیچ ہی رکھا ہے بی بی آپ نے اسے۔ جب وہ کنگھی سے لے کر گلاس تک کسی کا دیا ہوا استعمال کر رہا ہے، بیٹھنے کے لیے صوفہ، بیڈ، بستر، کمبل، چادر سب دوسروں کا دیا ہوا استعمال کر رہا ہے، تو خود داری تو اس کی اسی دن مار دی تم لوگوں نے جب یہ سب ٹرک بھر کر گھر لائے تھے۔ بی بی جادو تو تم نے خود کروایا اس پر، اب جب وہ نمک حلالی کر رہا ہے تو آپ اعتراض کر رہی ہو۔ اگر بیٹا پیدا کر لیا، شادی کے لیے لڑکی بھی ڈھونڈ لی تو سامان بھی خود بناتے، کم از کم اس کی خودی تو زندہ رہتی۔ غیر کے سامان پر عیاشی کرنے والے سے آپ کون سی وفاداری اور غیرت کی امید لگائے بیٹھی ہیں؟ پروفیسر صاحب کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ معاشرے کے ہر جہیز خور انسان کے منہ پر تماچا رسید کر رہے ہوں۔ مجھے زندگی میں پہلی بار اس دن محسوس ہوا کہ عملی طور پر جہیز ایک لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ بھی عہد کیجئے کہ اپنی آئندہ نسلوں کو جہیز کے بدلے گروی نہیں رکھیں گے۔ اگر رب کریم نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے تو اشیاء ضرورت کے لیے اسے گروی مت رکھیے، اس کی خودداری کا سودا ایک ٹرک سامان کے ساتھ مت کیجیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔